بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے ہمارا ابجد شمسی ابجد قمری کے متعلق۔ ابجد شمسی ابجد قمری، یہ دو ابجد فن عملیات کے اندر زیادہ مستعمل ہیں۔ دیکھیں، کل اباجد 28 ہیں۔ اب 28 میں سے یہ دو ابجد عاملین حضرات زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک ابجد قمری کو، دوسرا ابجد شمسی کو۔ پھر ان دو ابجدوں میں سے زیادہ مستعمل ابجد جو ہے وہ ہے ابجد قمری، ٹھیک ہے۔ باقی آج کل کے دور کے اندر عاملین حضرات ابجد شمسی کو زیادہ استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں، ابجد قمری کو زیادہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ابجد شمسی جو ہے اس میں رجحانات کے نقصانات کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ابجد قمری میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ابجد شمسی کی بنسبت ابجد قمری کے اندر رجحانات کے امکانات کم ہوتے ہیں، نقصانات کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں، لیکن ابجد شمسی کے اندر زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عاملین حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر ابجد قمری کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری مین وجہ ابجد قمری کو استعمال زیادہ کرنے کی یہ ہے کہ ابجد شمسی کے اندر محنت زیادہ ہے۔ اب اگر عاملین حضرات کوئی لوح تیار کرنا چاہیں، کوئی نقش تیار کرنا چاہیں ابجد شمسی کے اعتبار سے، تو اب وہاں پر ان کو محنت کرنا پڑے گی، خود ہی ان کو وہ نقوش بنانے پڑیں گے، خود پھر اس کے لیے ساتھ کا اعتبار کرنا، اس کے اوپر کافی ساری محنت صرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابجد قمری کے اندر زیادہ محنت عاملین کو نہیں کرنا پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ عاملین حضرات بعض جو ہوتے ہیں وہ محنت سے کتراتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ لکھی لکھائی کتابیں جو ہیں ان کے اندر جو نقوش بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ابجد قمری کے اعتبار سے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں سے وہ نقل کر کے اگلے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اب نئے سرے سے محنت کون کرے۔ محنت جو ہے وہ زیادہ ابجد شمسی کے اندر ہے، اور تاثیر بھی ابجد شمسی کی ابجد قمری سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک رجحت نقصانات کا خطرہ زیادہ، نمبر دو اس میں محنت زیادہ ہے۔ اور ابجد قمری میں رجحت کے نقصانات یعنی رجحت کا اندیشہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی ہے۔ اس وجہ سے عاملین حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر ابجد قمری کو ہی استعمال کرتے ہیں، اور باقی اباجد کو عاملین حضرات آج کل کے دور میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج کل کے عاملین حضرات ان اباجد کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان اباجد کو کہاں کہاں استعمال کیا جائے گا، کس موقع پر ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان حقائق کا آج کل کے عاملین کو پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان 26 اباجد کو عاملین حضرات نے چھوڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کبھی کبھار ان اباجد کے اوپر بھی آپ حضرات کے سامنے تحقیق ہو جائے، اور 28 کی 28 اباجد کا آپ حضرات کے سامنے تعارف ہو جائے۔ باقی ابجد شمسی سے کیسے اعداد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابجد قمری سے کیسے لیے جاتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، غالباً ابجد قمری کے متعلق تو میری کچھ ویڈیوز شاید بنی ہوئی ہے کہ اعداد کو کیسے لیا جاتا ہے، ابجد وزن ہوتی کلمہ صاف اسکر شت، اس کے اوپر پوری ویڈیو ہے شاید میری، دیکھوں گا، اگر نہیں بنی ہوئی تو بنا ڈالوں گا۔ اور ابجد شمسی سے کیسے اعداد لیے جاتے ہیں، کیسے نقوش بنائے جاتے ہیں، چند نقوش بھی بنا کر کے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اعداد نکالنے کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ کبھی فارغ وقت میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش، ہمارے چینل پر نہ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے
کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔